بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے جدول حروف ابجد کے اوپر جدول حروف ابجد کو سمجھنا اور بڑی آسانی کے ساتھ پھر یہ معلوم کرنا کہ کس مرد اور عورت کا کیا مزاج ہے، ان کے زندگی کے کیا معاملات ہیں، اور یہ نہایت ہی آسان ہے۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، بس وہ ذرا تھوڑی سی توجہ میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جو خرابیاں ہیں، جیسے عام ہے، ایک لفظ ہے عام، تو الف مد آ جو مد ہوتی ہے اس کا نمبر نہیں شمار کیا جاتا، پھر اگر وہ نمبر نہیں شمار کریں گے تو بن جائے اس کا کہنے میں بھی پھر وہ کچھ اور لفظ نکلے گا۔ تو وہ میں سارا یہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ جو جدول حروف ابجد ہے، پھر میں اس کے بعد مردوں کے اور عورتوں کے، لیکن وہ شروع اسی سے ہی کریں گے۔ اگر کسی کو معلوم ہو یا سیکھا ہو یا ان کو سمجھ آ گئی ہو، کیونکہ ہے تو یہ نہایت ہی آسان، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ان کو پتہ یا معلوم نہیں ہے یا علم نہیں ہے یا کچھ پہلے سے خرابی تھی، تو وہ اس کو بھی درست کر کے یہاں سے دیکھ کے تو پھر وہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کس نمبر کے کون سے جو نام ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا کہ کس عدد کے کس نام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کون سے نام ورد کرنے والے ہیں۔ وہ چاہے ایک کر لیں چاہے سارے کر لیں، وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مطلب 5 ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نمبروں کا سلسلہ میں یہ شروع کرنے لگا ہوں، تو یہ بڑا آسان ہے۔ اس میں سے زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، خواتین اور مردوں کے جو ان کے دنیا داری کے جس ماحول میں وہ رہتے ہیں، وہ کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں پسند کرتے، تو اس سے بھی مزاج کا کافی حد تک معلوم ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ مزاج دیکھنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ورد کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد لوح تاریخ پیدائش، ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ایک چیز بنتی ہے، میں اس کے اوپر بھی یہ بناؤں گا، لیکن ابھی یہ جو ہے یہ ہے جدول حروف ابجد کے اوپر۔ تو پھر ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی جائیں گی، لیکن وہ چیز یہاں سے شروع ہوگی۔ لکی نمبر کیسے بنتا ہے، لکی نمبر کس طریقے سے وہ خود ہی بنا ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہوتی، وہ بالکل بنا، ہر چیز بیچ میں ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جدول حروف ابجد جو ہے یہ میں اب یہاں پہ کر کے دکھاؤں گا۔ میری پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیو ہیں، لیکن پتہ نہیں شاید وہ سمجھ نہیں آئی، تو واضح طور پہ ذرا دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کو میں ذرا یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجھے بڑا بڑا کر کے، کیونکہ میں تو چھوٹا بھی بنا لوں گا، لیکن سمجھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یہ بڑا بڑا کر کے بناؤں گا۔ یہ جیسے فٹا ہوتا ہے نا، یہ فٹے کا اس طریقے سے وہ ذرا پھر وہ ان چیزوں کو ہمیشہ متوازن کر کے لکھنا چاہیے بالکل، کیونکہ جان بوجھ کے اگر ہو جائے چلو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر معلوم نہ ہو تو پھر ہو جائے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن جان بوجھ کے نہیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے اس طریقے سے۔ یہ ہے جدول حروف ابجد، یہ اس طرح بنے گی۔ یہ خانے سارے گن لیے جائیں۔ اب میں یہاں پہ نا انگلش میں لکھوں گا، جو انگلش لینگویج ہوتی ہے 1 2 3 4 5، یہ میں اس طرح لکھوں تاکہ وہ سمجھ آ جائے۔ عربی میں بھی اصولاً تو خیر عربی میں ہونا چاہیے، عربی ورڈ جو ہم یوز کرتے ہیں، لیکن پھر وہ سمجھ کئیوں کو میں بھی عربی کا نہ پتہ ہو، تو میں یہ انگلش میں تاکہ وہ سارے جانتے ہیں۔
ये देखें ना, वो फिर वो मिस्टेक हो गई। खैर कोई नहीं, ये देखें, ये यहाँ पे असूली तौर पे ऐसे आना था। मैंने ये सारा कुछ करके ये छोड़ा हुआ है, ये मैं नए सिरे से समझे हैं, ये करके दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ करके छोड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है पता नहीं, सब कुछ पता है। ये इसके अदद यहाँ पे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस तरह तरीके इसके बहुत सारे हैं। ये हरफ़े आहर वाला काम नहीं है, इसके बेशुमार तरीके हैं इसी अबजद को बनाने के लिए, लेकिन ये ज़रा आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा अभी ये तरजीह दी है। तरीके इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे एक लाइन बन जाएगी 7 से 9 से 4 से, ये इस तरह इनके आगे बहुत कुछ है, लेकिन आपने उस तरफ नहीं जाना, आपने इस तरफ इसको ज़रा गौर करें। ये देखें, ये इस तरह हो गया। अब इनके अदद आएंगे, नंबर। दस 9 10, यहाँ पे आएगा 20। यहाँ से ये चीज़ अपनी बदल जाएगी, अलफ से लेके ये तक 10 तक, आगे काफ 20 30, ये आगे से ये चीज़ चेंज हो गई है, ये ऐसे आएगा 90 और ये 100। अब यहाँ से ये चीज़ फिर बदल जाएगी, ये 100 है, यहाँ पे 101 नहीं आएगा, यहाँ पे 200 आएगा, 200 300 4 1000। ये इस तरीके से ये है, ये देखें। अब ये पूरा ये जदोले हरूफ अबजद है। अब इसके साथ अजाफ़ी तौर पे मैं ये यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, अजाफ़ी तौर पे क्या चीज़ होती है। जैसे ये है मद, ये मद, ये खड़ी ज़बर और हमज़ा, इसे कहते हैं मद। ये खड़ी ज़बर, ये जिन नामों में ये आएगी बिल्कुल इसका भी नंबर लेना पड़ेगा। और ये है हमज़ा। इन सब का एक एक नंबर लेना पड़ेगा, एक एक एक, इस तरह। बस इसको ये 3 चीज़ों को इसके साथ ये नोट कर लें, मद, खड़ी ज़बर और हमज़ा। अब मिसाल है, किसी का नाम है आसफ़, ये ऐसे आएगा आसफ़। किसी का नाम है बुशरा, तो ये यहाँ पे खड़ी ज़बर आ गई। किसी का नाम है अता, ऐसे। अब आसफ़ जो है ये इसका अलफ़ का तो एक हो गया, लेकिन ये मद का भी लेना है, ये 2 बनेंगे, ये इसके 2 होंगे, क्योंकि अगर इसको मद को हटा देंगे, अगर ये अलफ़ को लिखेंगे मद को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इसकी वजह से ये आसफ़ नाम बन रहा है। अगर लिखने में मिसाल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आसफ़ नहीं लिखता, मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये पढ़ने में है असफ़, आसफ़ है ही नहीं। जब तक इसके ऊपर ये मद नहीं आएगी तब तक ये असफ़ रहेगा। अब ये जो पढ़ेगा वो कहेगा आसफ़। इसी तरीके से जैसे ये बुशरा नाम है, तो बुशरा की आप ये जो खड़ी ज़बर है इसको हटा दें तो ये बनेगा बुशरी। ये देखें, यहाँ पे चूँकि खड़ी ज़बर नहीं लगाई तो ये है बुशरी, तो जब यहाँ पे खड़ी ज़बर लगेगी ये बन जाएगा बुशरा, ये नाम है। तो चूँकि ये खड़ी ज़बर है इसका भी एक अदद लिया जाएगा। इसी तरह अता, तो ये अता के वो हो जाएगा अता, ये है अता, अताउर रहमान नाम होते हैं।
اور کافی سارے نام ہیں جن کے آگے حمزہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو یہ جو بنیادی یہ تو ہے سو ہے، یہ تو ایسی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ یہ جو 3 چیزیں ہیں نا ان کو نوٹ کر لیں. یہ مد، کھڑی زبر اور حمزہ. اب مثال ہے، یہ آصف ہے، ہم اسی کے نمبر لیتے ہیں. اب آصف کا نمبر لینے کے لیے کیا کریں گے کہ ان کا جو میرا طریقہ ہے میں وہ بتاتا ہوں. میرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے میں لکھوں گا آصف تو میں آؤں گا مد سے. پہلے میں لکھوں گا مد، یہاں پہ ڈیش، یہاں پہ لکھوں گا الف ڈیش، یہاں پہ لکھوں گا سواد ڈیش اور لکھوں گا فے. میں اس طرح کروں گا. اب اس کا ہے 1، اس کا بھی 1، اس کے 90، اس کے 80. اب ان کو جمع کر دیں گے. جب ان سب کو جمع کریں گے، جیسے سمجھ لیں ایسے کرنا ہے، ایسے ان سب کو آپس میں جمع کر دینا ہے. اور یہ دیکھیں ایسے ہر نام کو علیحدہ علیحدہ لکھ کے تو اس کو پھر ان کو ان آصف نام کے ان عددوں کو جمع کیا جائے گا. پھر آگے مجموعہ نکلے گا یہ آپس میں کتنے بنے. اب کتنے بنیں گے؟ 80، 90 اور یہ سمجھیں 2، 9 اور 9 18. یہ 9 نہیں ہے، یہ بنیں گے 17. یہ 2 آ گیا اور یہ بن گئے 17، 172. اب آصف نام کے جو عدد ہیں وہ ہیں 172. تو 172 کا اب یہ جو کہتے ہیں لکی نمبر کیسے آئے گا؟ اب یہ 172 میں اصل میں اصولی طور پہ جو گنتی ہے وہ 9 تک ہے. جیسے کیلکولیٹر ہوتا ہے، موبائل کا آپ ڈائل پیڈ دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ڈائل پیڈ، کیلکولیٹر، وہ وہاں پہ صرف 9 تک ہیں. آپ اربوں کر لیں، خربوں، جتنے مرضی کر لیں، رہیں گے 9 ہی. زیرو جو ہے وہ ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے. وہ سب کو ایک جگہ پہ زیرو اپنی ویلیو کوئی نہیں رکھتا، لیکن زیرو کے ساتھ پھر وہ چیز چلتی بھی نہیں ہے. تو اربوں خربوں جتنے مرضی کر لیں لیکن رہیں گے سارے 9 ہی. تو گنتی صرف 9 تک ہے. تو اب 172 9 سے بہت بڑا ہے. اب 172 کو اب اس کا لکی نمبر کیسے بنے گا وہ دیکھیں. اب 172 کو ایسے لکھیں گے، میں یہیں سے لکھ دیتا ہوں تاکہ اور ذرا سمجھ آ جائے. یہ 2 ہے پلس 7 پلس 1، یہ برابر ہے کیا آئے گا؟ 7 8 9 10. یہ ٹوٹل بن گئے 10. یہ دیکھیں یہ 10 بن گئے. اب 10 بھی 9 سے بڑا ہے، 10 بھی 9 سے بڑا ہے. تو 10 کا جو صفر ہوگا یہ والا، اس کو آپ شمار نہیں کریں گے، صرف یہ 1 لے لیں گے. تو آصف نام کا جو لکی نمبر ہے وہ یہ ہے 1. 172 ان کو آپس میں جمع کیا، 7 8 9 10، 0 ہٹ گیا، پیچھے بچا 1 کیونکہ 10 بھی 9 سے بڑا ہے. تو یہ لکی نمبر ہے 1. یہ اسی طریقے سے ہر بندہ اپنے لکی نمبر کو بھی معلوم کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جدول حروف ابجد کے یہ بڑا ہی آسان ہے. کوئی بھی نام لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں. اب بشرا کی مثال دے دیتے ہیں. اب مثال ہے بشرا، اس طرح بے، ادھر لکھا رے، چھوٹی یہ اور کھڑی زبر، 2 پلس 300 200 10 اور 1. آگے مجموعہ نکلے گا. ٹوٹل یہ کیا بنا؟ اب 300 میں 200 جمع کیے 500، 10 میں 2 جمع کیے 10، 11 12 اور 13، 513. ان کو آپس میں جمع کریں گے، یہاں پہ کر کے دکھا ہی دیتا ہوں. پھر اس کے بعد ان کو لے لینے کے بعد اگر کسی کا حساب بہت تیز ہے وہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں. بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے، ایک نمبر بھی غلط ہو جائے تو وہ سارا یہ غلط ہو جائے گا. 300 200 اور 10 11 12 13، یہ چھوٹے ہیں، یہ آرام سے ہو جائیں گے. 10 11 12 13، 3 1 3 4 5، 513. اب یہ ان کا مجموعہ بنا 513. اب 513 9 سے بہت بڑا ہے. اب 3 پلس 1 پلس
5 برابر ہے 5 6 7 8 9. تو یہ بالکل لکی نمبر بشرا کا یہ 9 بنے گا، کیونکہ گنتی چونکہ 9 تک ہے تو یہ بھی 9 ہی ہے اس طریقے سے. تو کوئی بھی نام نکالنے کے لیے اس کا لکی نمبر بنانے کے لیے مثال ہے، اب یہ جیسے آصف ہے نام، آصف کا یہ دیکھا تو 1 نکلا. اب آصف کا پورا ایک آصف کے نام کے اس عدد کی ہسٹری ہے، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، یہ افراد کیسے ہوتے ہیں، یہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں، اگر قابل بھروسہ بھی ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوتے ہیں. اسی طرح خواتین ہیں، ان کا موڈ کیسے ہوتا ہے، یہ خواتین کس طرح زندگی بسر کرتی ہیں، کس طرح رہنا چاہتی ہیں، شادی کے بعد کیسے ہوتی ہیں، شادی سے پہلے کیسے ہوتی ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر وہ آئے گا. پھر ساتھ ہی 1 نمبر کے 2 نمبر کے 3 4 5 6 9 تک تو وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک جو اسم اعظم ہیں تو وہ سارے باری باری آتے جائیں گے کہ 1 کے اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، 2 کے اتنے ہیں، 3 کے اتنے ہیں، تو وہ سوٹیبل ہوتے ہیں. تو سب سے آسان میں یہ جو سلسلہ اب یہ شروع کروں گا تو کوئی بھی میرا مسلمان بہن بھائی اس طریقے سے سب سے پہلے کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی. اگر کسی کو آتی ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتی تو یہ پھر دیکھ لیں، اس چیز کو نوٹ کر لیں. بس سارا کھیل اسی کے اندر ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے. بات ہے توجہ کی. تو یہ ہے، اور 3 چیزیں یہ ہیں، مد، کھڑی زبر اور حمزہ. ان کو نظر انداز نہیں کرنا. کسی نام کے آگے یہ چیز آئے گی، کھڑی زبر آئے گی، بالکل اس کا ایک نمبر لینا ہے. کسی نام کے اوپر یہ مد ہوگی، اسی کا بھی لینا ہے. حمزہ ہے، اس کا بھی لینا ہے. تو یہ 3 ہیں. میں نے کافی ساری لوگوں کی یہاں پہ وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ ان کو علم دے، مجھے بھی دے، ان کو بھی دے. تو میں نے اس طرح کی یہ چیزیں نہیں دیکھی، انہوں نے نہیں وہ کیا کہ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو دیکھ کے غور کر کے ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کریں گے. اگر نظر انداز کریں گے یہ سارا غلط ہو جائے گا. اس میں سے 1 نمبر بھی کم کریں گے یہ سارا ہی غلط ہو جائے گا. تو اب آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ 1 عدد والے، 2 عدد والے، 3 عدد والے، ان کے کرنے والے کام کون سے ہیں، ان کا زندگی میں کیا طریقہ کار ہے، اب اس کو دیکھیں گے. تو یہاں تک کے لیے یہ جو چیز ہے اس کو یہ ہر ایک چیز کے ساتھ اٹیچ ہوگی، تاکہ چونکہ یہ بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے تو اس کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کیا جائے گا. آگے جو بھی معاملات آئیں گے اسی سے ہی آئیں گے. یہ عربی کے حروف ہیں، یہ عربک زبان کے 28 منازل قمر ہیں اور 28 یہ حروف ہیں، اور یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے قرآن پاک، یہ قرآن پاک میں بالکل یہی حرف موجود ہیں. اور ایک میں اور بات بتا دوں کہ اردو جیسے ہوتی ہے، ہم اردو پڑھتے ہیں، اردو ہماری مادری زبان ہے، تو ہم الف بے پے پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں بھی نہیں ہے، وہ بولتے ہی نہیں ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں. پھر آگے پے تے ٹے بھی نہیں ہے، سے جیم چے بھی نہیں ہے، ڈال بھی نہیں ہے، رے زے، اس طرح کے کافی سارے ٹے چے اور کافی سارے اس میں جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں وہ اردو میں اور فارسی میں، وہ عربی میں نہیں ہے. تو ان چیزوں کو یہ جو جدول ہے نا یہ سب سے کارآمد چیز ہے، یہ سب سے پاورفل ہے. عربی کے حرف کا مطلب ہے، اردو کے الف کا کوئی مطلب نہیں. عربی کے یہ بے کا مطلب ہے، اردو کے بے کا کوئی مطلب نہیں. یہ الف سے لے کے غین تک ان سب کے مطلب ہیں، ان سب کا پورا ان کی ہسٹری ہے. اردو کے الف سے لے کے یہ تک کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. یہ بالکل سچی بات ہے، جیسے مرضی کوئی تحقیق کر کے دیکھ لے. تو اس جدول کو یاد کر لیں، اور سب سے زیادہ یہ جو 3 ورڈ ہیں، یہ جو 3 چیزیں ہیں، ان کو بس توجہ رکھیں. جہاں پہ مد آئے گا اس کا بھی ہوگا، کھڑی زبر ہوگی اس کا بھی ہوگا، حمزہ ہے اس کا بھی ہوگا. میری کافی ساری بہنیں ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں، تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں اس کے اوپر بات بتاؤں گا. تو یہ میں نے بتا دی ہے، اور بھی کلیئر کر کے اور بنا کے بھی سارا یہ دکھا دی ہے. تو یہ جدول حروف ابجد ہے، اس کو یہیں سے یہ چیز شروع ہوگی. اپنا نام لیں، علیحدہ علیحدہ لکھیں، جس طرح میں نے یہ علیحدہ علیحدہ لکھے ہیں. نیچے جو ان کے عدد ہیں وہ سارے الف کے کتنے ہیں، یہ کے کتنے ہیں، کاف کے کتنے ہیں، غین کے کتنے ہیں، جس طرح کا نام ہوگا. غین کے 1000 ہیں، نیچے 1000 لکھے، کاف کے اتنے ہیں 20 لکھے. تو پھر اینڈ کے اوپر ان کو آپس میں جمع کر دیں. جو حاصل جمع ہوگا اس کو دیکھ لیں. جو حاصل جمع چونکہ 9 سے اگر بہت بڑا ہے تو ان کو آپس میں جمع کر دیں، جب تک کہ وہ 9 اور 9 سے نیچے تک نہ آ جائے، تب تک وہ اکائیوں کی شکل میں آپس میں جمع ہوتے رہیں گے. یہ ہے اس چیز کا علم. تو یہ جدول حروف ابجد یہ بڑی کام کی چیز ہے، اس سے بہت کچھ بنتا ہے.
بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں، بڑا بڑا کچھ بنتا ہے، اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، لیکن یہ سب سے آسان جو ہے نا وہ یہی ہے. تو اس کو یہ دیکھ لیں، کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ آگے بڑھیں گے. تو وہ جو نمبروں کے عددوں کی جو حیثیتیں ہیں، جو ان کی طاقتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں اور کافی ساری جو چیزیں منسلک ہیں ان کے ساتھ، تو وہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی.